اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے خوف، بھوک، مال اور جان کے نقصان سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے سننے والوں، آج ہم بات کریں گے ایک ایسے فتنے کی جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سب سے زیادہ ڈرایا۔ آج کا موضوع ہے دجال، آخری زمانے کی سب سے بڑی آزمائش۔ وعلیکم السلام مریم، یہ نام سنتے ہی دل میں ایک خوف سا اتر آتا ہے۔ کون ہے دجال؟ اور یہ فتنہ اتنا خطرناک کیوں ہے؟ دجال کون ہے؟ بہت اہم سوال احمد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا ہے اور میں تمہیں اس کی تفصیل کے ساتھ خبردار کرتی ہوں۔ بخاری شریف۔ دجال ایک انسان ہوگا، لیکن اللہ اسے دنیا کے آخری امتحان کے طور پر بھیجے گا۔ وہ جھوٹ بولے گا، دھوکہ دے گا اور اپنے آپ کو خدا کہلائے گا، نعوذ باللہ۔ تو پھر مریم، کیا دجال ابھی زندہ ہے؟ بہت سے آثار سے پتہ چلتا ہے کہ وہ قید میں ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ نے ابن سیاد کے بارے میں سن رکھا تھا۔ وہ ایک پر اسرار شخص تھا جس کے بارے میں کچھ لوگ سمجھتے تھے کہ شاید وہی دجال ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ دجال ابھی ظاہر نہیں ہوا۔ احمد، سنو، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی ایک دن بچوں کے درمیان سے گزرے۔ سب بچے بھاگ گئے مگر ایک لڑکا یعنی ابن سیاد وہیں بیٹھا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ وہی ہے تو تم اسے قتل نہیں کر سکتے، اور اگر وہ نہیں ہے تو اسے مارنے کا فائدہ نہیں۔ یعنی دجال کا معاملہ اللہ کے علم میں ہے، لیکن یہ طے ہے کہ وہ ایک دن ظاہر ہوگا۔ دجال کا حلیہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دجال کو دیکھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نے خواب میں ایک سرخ رنگ والا گھنگریالے بالوں والا آدمی دیکھا جس کی ایک آنکھ پھوٹی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ فرشتوں نے کہا، یہ دجال ہے۔ یعنی وہ کانا ہوگا؟ جی ہاں احمد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کانا ہوگا اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا۔ یہ علامت صرف مومن دیکھ پائے گا، کافر نہیں پہچان سکیں گے، اسی لیے ایمان کو مضبوط رکھنا ضروری ہے۔ اللہ اکبر! یعنی دجال ظاہری معجزات سے دھوکہ دے گا اور کمزور ایمان والے اس پر یقین کر لیں گے؟ بالکل، زندہ کو مردہ اور مردہ کو زندہ کر دے گا، مگر بس 3 ہی بار ایسا کر سکے گا۔ ایسا اللہ کی ہی مدد سے ہوگا، آزمائش کے لیے۔ وہ بارش برسائے گا، زمین کو اگائے گا، لوگوں کو کہے گا میں رب ہوں، اور جو انکار کرے گا اس پر قحط اور مصیبت مسلط کرے گا۔ دجال کا فتنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال اپنے ساتھ جنت اور جہنم لائے گا، مگر جو چیز وہ جنت کہے گا درحقیقت وہ جہنم ہوگی۔ یعنی وہ لوگوں کو فریب دے گا؟ ظاہر میں وہ روشنی دکھائے گا مگر وہ اندھیرا ہوگا۔ اللہ اکبر! یہ فتنہ ایمان والوں کے لیے کتنا بڑا امتحان ہوگا۔ ہاں احمد، اس کا سفر بھی بہت تیز ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال زمین پر اتنی تیزی سے چلے گا جس طرح تیز ہوا بادلوں کو اڑاتی ہے۔ وہ ایک قوم کے پاس جائے گا، اگر وہ اس پر ایمان لے آئیں تو ان پر بارش برسائے گا، ان کے مویشی موٹے ہو جائیں گے، اور اگر کوئی انکار کرے تو ان کی زمین بنجر ہو جائے گی۔ یعنی وہ لوگوں کے ایمان کو دنیا کے مال سے آزمائے گا۔ بالکل احمد، یہی ایمان کا اصل امتحان ہوگا۔ ایمان والے بھوکے رہ لیں گے مگر فریب نہیں کھائیں گے۔ دجال کے پیروکار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایران کے شہر اصفہان کے 70,000 یہودی سیاہ چادریں اوڑے ہوئے دجال کا ساتھ دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال مشرق کی سرزمین سے ظاہر ہوگا جسے خراسان کہا جاتا ہے۔ بہت سی قومیں اس کے ساتھ ہوں گی جن کے چہرے چمڑے لگی ڈھالوں کی طرح ہوں گے، موٹے موٹے چوڑے چوڑے۔ وضاحت: ممکن ہے جاپان، فلپائن، کوریا، روس، چائنا وغیرہ کی اقوام ہوں۔ چوڑے چہرے والی اقوام سے مراد
دجال کی مدت اور اس کا انجام۔ حضرت نواز بن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال 40 دن زمین پر رہے گا، پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، اور باقی دن تمہارے عام دنوں جیسے ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس 1 سال جیسے دن میں نماز کیسے پڑھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے اندازے کے مطابق نمازیں ادا کرو، یعنی ایمان کی ترتیب باقی رہے گی چاہے زمانہ بدل جائے۔ سبحان اللہ، پھر دجال کا انجام کیا ہوگا؟ جب وہ زمین پر فتنہ پھیلائے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عیسیٰ دجال کو دیکھتے ہی وہ اس طرح گھلنا لگے گا جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے، اور آخرکار عیسیٰ علیہ السلام اسے قتل کر دیں گے۔ یہ فتنہ ختم ہوگا اور زمین پر امن و عدل قائم ہوگا۔ سبق اور دعا۔ احمد، یاد رکھو، دجال کا فتنہ صرف آنکھوں سے نہیں، دل سے پہچانا جائے گا۔ جو دل قرآن سے جڑا ہوگا، اللہ اسے فریب سے بچا لے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورۃ القحف کی ابتدائی آیات یاد رکھے گا، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ تو ہمیں روز قرآن پڑھنا، دعا مانگنا اور ایمان کو مضبوط رکھنا چاہیے۔ بالکل۔ آؤ احمد، آخر میں دعا کرتے ہیں اور سننے والے بھی ہمارے ساتھ دل سے آمین کہیں۔ یا اللہ، ہمیں دجال کے فتنے، زندگی اور موت کے فتنے اور قبر کے عذاب سے محفوظ رکھ، ہمیں ایمان پر قائم رکھ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے اٹھا۔ آمین یا رب العالمین۔ آمین۔ اللہ ہمیں فتنوں کے زمانے میں صبر اور بصیرت عطا فرمائے۔ پیارے سننے والوں، یہ تھی آج کی قسط، فتنہ دجال، ایمان کا امتحان۔ اگلی قسط میں ہم بات کریں گے یاجوج ماجوج پر۔